الرحمن الرحیم۔ دربار عالیہ ملنگیہ میں جیسے کہ ملنگیہ اسلامک لائبریری میں مختلف شخصیات، اہم علمی شخصیات تشریف لاتی رہتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں لائبریری کے اندر پروفیسر محمد ایوب صاحب، جو مکہ یونیورسٹی سے مدینہ یونیورسٹی میں بھی تدریس کا کام جاری ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامک پریچنگ کے لیے ڈیلیگیشن لے کے جاتے رہتے ہیں، تو آپ یہاں تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آپ کو یہاں آنا کیسا لگا؟ جی، اللہم صلی علی محمد النبی والمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پہلے آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے اکاڑا آیا تھا، لیکن وہ اس وقت چھاونی کے علاقے میں ہی تھا، تو پھر اس کے بعد میرا مکہ مکرمہ جانا ہو گیا، اور وہاں سے پھر میں دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی اشاعت کے سلسلے میں، لیکن میں اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہاں پر ایک کیفیات نہ صرف روحانی بلکہ علمی، کیونکہ میرا تدریس سے تعلق ہے تو ہمارا زیادہ تر یعنی کتابوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو ایک یعنی دونوں قسم کی کیفیات مجھے محسوس ہوئیں۔ اور میں شیخ سے عرض بھی کر رہا تھا کہ اگر جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے ہیں، خاص طور پر جو کہ اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اس کے اندر اگر ان کا تھوڑا سا رجحان اس طرف کیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ ان کو استفادہ مل سکتا ہے۔ اب میں نے ساری زندگی انگریزی پڑھی ہے، ایسی ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن کا ان کتابوں سے کچھ سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لیکن مجھے چند لمحے میں نے یہاں گزارے، اور ابھی حضرت کی صحبت میں 3-4 گھنٹے سے ہوں، تو مجھے اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اس کا یعنی یہاں کے جو جوان ہیں ان کے لیے اس کو آپ حضرات تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ ان کو بہت، ہماری جوان نسل کو فائدہ ہوگا، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ سب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، اور ہم اپنے شاگردوں سے، عربوں سے آپ کو ملوائیں گے، تاکہ آپ کی یعنی علوم سے اور آپ کی ماشاءاللہ روحانی جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس سے ان کو فائدہ ہو۔ تو مکہ معظمہ میں کتنا عرصہ سے آپ؟ میں 2002 میں پہلے طائف گیا تھا جی، طائف میں اساتذہ کو میں پڑھاتا تھا ٹیچرز کالج میں، پھر 3 سال طائف کے بعد پھر میں مکہ مکرمہ آ گیا۔ مدینہ منورہ بھی جانا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر قیام مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، تو حاضری ہوتی ہے روزہ پس پر گاہے بگاہے، تو لیکن ماشاءاللہ یہاں کے اپنے یعنی وہ تو مدینۃ الانبیاء ہے اور یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ انبیاء کی اپنی شان ہے، اولیاء کی اپنی شان ہے۔ اولیاء تو اللہ کے دوست ہیں، اور یہی راستہ اولیاء کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کے نبی اور اللہ تک پہنچنے کا، ان بزرگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی اس روحانی ماحول۔ حالانکہ میرا سبجیکٹ انگلش ہے، اگر میں ابھی انگریزی میں باتیں کروں، میں امریکہ گیا تھا تو وہاں پر وہ مجھے کہتے تھے کہ بھئی آپ ترجمہ کرو، آپ کو اتنا انگریزی پر عبور ہے، لیکن اس ماحول میں آ کر کے تو میرا دل چاہ رہا کہ وہ ساری کتابوں کو میں ایک طرف کروں اور ان کتابوں کے اندر گم ہو جاؤں، تو یہ بہت مبارک ہے، اللہ اس کو بہت برکت دے، اور اس کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر۔ محفل میں تھوڑی سی اسپیچ ہوئی ہے آپ کی موجودگی میں؟ جی ہاں، اس سے بھی مجھے یعنی میں نے بہت توجہ سے، حالانکہ میں نے کسی سے پوچھا کہ 2 گھنٹے، ان کی 3 گھنٹے آپ مستقل، مجھے حالانکہ بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، میں جب نماز بھی میں کرسی میں پڑھ رہا ہوں، بہت دنوں سے کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں مستقل بیٹھا حضرت کی باتیں سنتا رہا، اور مجھے ایک ایسا محسوس ہوا اللہ ان کو ان کے علم میں، ان کی زندگی میں برکت دے، کہ ان کے یعنی میں خود، حالانکہ میری سفید داڑھی ہے، میرے ہزارہا شاگرد ہیں اور عرب ہیں، صحابہ کی اولادیں، قریشی، ہاشمی یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ماشاءاللہ حضرت کی باتوں سے مجھے، اللہ جانتا ہے، میں اس میں بغیر کسی مبالغے کے کہ بہت فائدہ ہوا، اور اس میں جو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور اس کے لیے اس وقت جو ہمارے اولیاء موجود ہیں، خانقاہیں، ان کے اندر ہمارا وقت گزرے تاکہ ہمیں ایک روحانی تقویت ملے، جس سے ہم اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے قریب ہوں، دنیا آخرت ہماری بنے۔ تو یہ میرا یعنی 3 گھنٹے سے میں جو ان کے ساتھ ہوں، یہ مجھے اس سے فائدہ ہوا۔ حضرت مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا؟ جی، میں الحمدللہ امریکہ میں جانے کا موقع ملا، افریقہ بھی میں گیا، افریقہ کا یعنی امیر ترین اور غریب ترین
اور پھر بت پرستوں کے یعنی جو 2 ممالک ہیں، تھائی لینڈ ہے بہت ٹاپ پر، بینکاک کے اندر بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور پھر تھائی لینڈ کے پورے ملک میں پھرے، فلپینز میں گیا۔ فلپینز ایک زمانے میں ہمارا ملک ہوتا تھا، لیکن اسپین کے بعد جب مسلمان اسپین سے نکلے تو اس کے بعد سے فلپینز کے مسلمانوں کو دھکے دے دے کے قبائل پہاڑوں کی طرف ان کو کر دیا گیا۔ لیکن جو مجھے سب سے زیادہ سفر کا فائدہ ہوا وہ اردن کا ہوا، جب میں اصحاب کہف کے غار کے اندر گیا، اور وہ اس بادشاہ کا وہ محل جس سے وہ نکل کے وہ اصحاب کہف یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے تھے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا وہ جو کنواں تھا، ایک عجیب نورانی فضا ہے مکہ مدینہ کی تو ماشاءاللہ اپنی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ جہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں اپنے اثرات چھوڑے ہیں، تو بہت مجھے فائدہ ہوا۔ اور امریکہ کے اندر یہ ہوا کہ چونکہ انسانیت وہاں پر یعنی تنگ آئی ہوئی ہے زندگی سے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تو جو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کتنے پریشان کن حالات میں ہیں، لیکن جب آپ ان سے روحانیت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بہت اس کو لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بڑا ایک پادری ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم مسلمان کیوں، تو بہت بڑے بشپ ہو، تو اس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پر، اس میں جانتا ہوں، میری نالج یہ ہے کہ 146 ٹائمز اس کے اندر ہم نے چینجز کیے ہیں، تو پتہ نہیں اور کتنے کیے، تو یہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ پھر وہ اسلام میں داخل ہوا، پھر ماشاءاللہ وہ ویسا بھاری آدمی تھا، ہم نے شیخ الیاس نام رکھا۔ تو اللہ پاک دین کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں، ایسے بزرگ موجود ہوں گے تو ان کی سرپرستی میں، ان کی صحبت میں، اس ماحول کے اندر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے۔ آپ کے صاحبزادے جو ہیں جی وہ بیٹا میرا الحمدللہ ملیشیا کے اندر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے انگلش کے اندر ہی، اور وہاں پر بھی وہ الحمدللہ دین کا کام کرتا ہے، دین کوشش کرتا ہے کہ چائنا کے لوگوں کا وہاں غلبہ ہے، ملیشیا میں چائنیز بڑے چھائے، تو ان کے ساتھ وہ دین ایمان کی باتیں کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی بیچارے اللہ رسول کو کیا پہچانیں گے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جوان لگے ہوئے ہیں دین کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ماحول، ایسی خانقاہیں، ایسے علوم کی فضائیں کو فروغ دے، اور ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، ہماری دعا ہے۔